السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے مختلف اوقات میں 9 شادیاں کی اور ان کے علاوہ آپ کی کئی باندیاں بھی تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ السلام اللہ علیہا سے ہوا اور ان سے 3 صاحبزادے امام حسن، امام حسین اور امام محسن علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی 2 صاحبزادیاں زینب کبریٰ اور ام کلثوم کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ جب تک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بقد حیات رہیں، آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے کسی اور سے نکاح نہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد مختلف اوقات میں آپ کے درج ذیل نکاح ہوئے۔ دوسری بیوی ام البنین بنت حزام تھیں۔ ان سے عباس، جعفر، عبداللہ، عثمان، حضرت عباس کے سوا یہ سب کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ تیسری بیوی لیلہ بنت مسعود، ان سے عبداللہ، ابوبکر پیدا ہوئے، یہ دونوں بھی کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ چوتھی بیوی اسماء بنت امیش، ان سے یحییٰ، محمد اصغر، بعض میں محمد اصغر کی جگہ اون لکھا ہے، پیدا ہوئے۔ پانچویں بیوی ام حبیب بنت ربیہ، ان سے عمر اور رقیہ پیدا ہوئے۔ چھٹی بیوی ام سعید بنت عروہ بن مسعود، ان سے 2 لڑکیاں ام الحسن اور رملہ کبریٰ پیدا ہوئے۔ ساتویں بنت عمرو القیس، ان سے صرف 1 لڑکی پیدا ہوئی۔ آٹھویں بیوی امامہ بنت ابو العاص بن ربیع، ان سے محمد اوست پیدا ہوئے، اور خولہ بنت جعفر بن قیس سے محمد بن حنیفیہ پیدا ہوئے۔ اور بہت سی باندیاں تھیں جن سے یہ لڑکیاں پیدا ہوئیں: ام ہانی، میمونہ، زینب صغریٰ، رملہ صغریٰ، ام کلثوم صغریٰ، فاطمہ، امامہ، خدیجہ، ام الکرام، ام سلمہ، ام جعفر، جمانہ، نفیسہ۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل 19 لڑکے اور 15 لڑکیاں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ ان میں سے 5 سے سلسلہ نسل جاری رہا اور وہ 5 یہ ہیں: حضرت حسن، حضرت حسین، محمد بن حنیفہ، عباس اور عمر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بن ابی طالب فاطمہ بنت اسد کے بطن سے ایک روایت کے مطابق اندرون خانہ کعبہ 6 صدی عیسوی میں پیدا ہوئے۔ صغر سنی میں بعض وجوہ کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے اور دربار نبوت سے آخر تک جڑے رہے۔ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بتوں کی پوجا کبھی نہیں کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ سے پہلے کسی نے خدا کی عبادت نہیں کی۔ ابتدائی عمر سے ہی حضور سے از حد زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب کوہ صفا پر چڑھ کر حضور نے اعلان نبوت کیا تو آپ کی آواز پر کسی نے بھی کان نہیں دھرا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت عمر میں صرف 15 سال کے تھے، کہا: گو کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم آپ کا باور دست بازو بنوں گا۔ جس وقت آپ کی عمر 17 سال کی تھی، آپ اپنی جان کی بازی لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر پوری رات لیٹے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے۔ اس کے 3 دن بعد خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مظاہرہ کیا اور جو کارہائی نمایاں انجام دیے، وہ آپ کی زندگی کا اہم باب ہیں۔ سوائے ایک جنگ کے آپ نے ہر جنگ میں شرکت کی اور داد شجاعت دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنگ میں شرکت سے روک دیا اور اہل بیت کی حفاظت و نگرانی کے لیے مدینہ میں ہی رہنے کا حکم دیا، تو اس کا آپ کو بہت قلق ہوا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کے اعزاز کو بلند کیا کہ علی، تم اسے پسند نہیں کرتے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ مقام اور درجہ ہو جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا۔ حضرت علی کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اہم اور مشکل ترین امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی کو مامور فرماتے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، دامے درمے قدمے سخنے ہر لحاظ سے حضور کی فرما برداری اور اطاعت کرتے رہے۔ اسی جانثاری کو دیکھ کر حضور نے غدیر غم کے خطبے میں فرمایا کہ جو علی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، اور جو علی کا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
خلیفہ سوم کے زمانے تک بھی اہم کارنامے اور خدمات انجام دیں اور جنگی مارکے سر کیے، اور جب خود خلیفہ بنے تو باوجود پورے ملک میں بدامنی اور خلفشاری کے حالات پر قابو پائے، مگر دشمنوں نے آپ کو زیادہ دن حکومت کرنے نہیں دیا اور آپ کو قتل کر دیا گیا۔ آپ کا انتقال 20 ہجری میں ہوا۔ کل 4 سال 9 مہینے حکومت کر سکے۔ آپ کی تعلیمات، خطبات، وصایا، انتشار، انشاء پردازی اور اخلاقی اقدار کا شاہکار مجموعہ نہج البلاغہ ہے، جسے شریف رضی نے جمع کیا۔ ازدواجی زندگی میں شوہر اور بیوی کی مثال گاڑی کے اس پہیے کی طرح ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو تھوڑی دیر کے لیے اسے گھسیٹا تو جا سکتا ہے مگر چلایا نہیں جا سکتا۔ ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں تال میل ہو، دونوں ایک دوسرے کی محبت میں سرشار ہوں اور دونوں ایک دوسرے کی ضروریات اور حقوق کا پاس کرتے ہوں، تب ہی دونوں کی زندگی آرام و سکون سے بسر ہو سکتی ہے۔ آج کے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کتنی بے چینی اور خلفشاری ہے۔ بالخصوص ماڈرن طبقہ میں تو دونوں ایک دوسرے کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، اور مغرب میں تو یہ چیز فیشن بن گئی ہے، جس کے نتیجے میں خرابیاں ہی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حضرت علی کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں جو مشعل راہ ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی باوجود غربت و افلاس کے اپنی زوجہ محترمہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی راحت رسانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ خود بھوکے رہ جاتے مگر اپنی اہلیہ کے خورد و نوش کا انتظام فرماتے، یہاں تک کہ ان کی راحت و رسانی کے لیے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حسین کو بھی ان سے دن بھر کے لیے جدا کر دیتے تاکہ بچے کی محبت سے ماں کی ممتا متاثر نہ ہو سکے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے بتایا کہ ایک روز رسول خدا ان کے گھر آئے اور فرمایا میرے بچے کہاں ہیں، یعنی حسن اور حسین۔ فاطمہ نے کہا آج ہم لوگ صبح اٹھیں تو گھر میں ایک چیز بھی ایسی نہ تھی جس کو کوئی چکھ سکے۔ ان کے والد نے کہا میں ان دونوں کو لے کر باہر جاتا ہوں، اگر گھر پر رہیں گے تو تمہارے سامنے روئیں گے اور تمہارے پاس کچھ ہے نہیں کہ کھلا کر خاموش کرو۔ چنانچہ وہ فلاں یہودی کی طرف گئے ہیں۔ رسول وہاں تشریف لے گئے، دیکھا یہ دونوں بچے ایک سراہی سے کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے بچا کچا ادھ کٹا قسم کا کھجور ہے۔ رسول نے فرمایا علی اب بچوں کو گھر لے چلو، دھوپ پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج صبح سے گھر میں ایک دانہ نہیں ہے، تو اگر آپ یا رسول اللہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں تو میں فاطمہ کے لیے کچھ بچے کچے کھجور جمع کر لوں۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، یہاں تک کہ فاطمہ کے لیے کچھ بچے کچے کھجور جمع ہو گئے۔ حضرت علی نے کھجور ایک کپڑے میں باندھ لیے